وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقول یوم القیامۃ یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی قال یا ربی کیف اعودک وانت رب العالمین قال ما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعده اما علمت انك لو عدته لوجدتنی عنده یا ابن آدم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن فرمائے گا، اے انسان، میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری مزاج پرسی کیوں نہیں کی؟ بندہ کہے گا، اے اللہ، میں تیری عبادت، میں یہ جانتا ہوں یا اللہ کہ تو رب العالمین ہے، اور میں کیسے تیری عیادت کر سکتا ہوں؟ تو دونوں جہانوں کا رب ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ تجھے خبر نہیں ہوئی کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا؟ تو اس کی مزاج پرسی کرنے کیوں نہیں گیا؟ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اللہ کل قیامت والے دن بندے سے کہے گا، میں بیمار تھا تو مجھے پوچھنے کیوں نہیں آیا، مزاج پرسی کیوں نہیں کی؟ بندہ کہے گا، یا اللہ، تیری مزاج پرسی ہم عیادت کیسے کریں؟ تو دونوں جہانوں کا پروردگار ہے، رب العالمین ہے، مولا۔ اللہ فرمائے گا، فلاں بندے کے پاس تو مزاج پرسی کے لیے جاتا، تجھے پتہ چلا وہ بیمار تھا، تو نے یہ کیوں نہیں کیا؟ اس کے پاس جاتا تو گویا میرے پاس آیا تھا۔ یا ابن آدم استطعتک فلم تطعمنی قال یا ربی کیف اطعمک وانت رب العالمین قال اما علمت انہ استطعمک عبدی فلانا فلم تطعمہ اما علمت انک لو اطعمتہ لوجدت ذلک عندی۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرمائے گا، اے بندے، اے انسان، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھے کھانا ہی نہیں کھلایا۔ تو عرض کرے گا، الہی، تجھے میں کیسے کھلا سکتا ہوں؟ تو دونوں جہانوں کا رب ہے۔ فرمائے گا، کیا تجھے علم نہیں کہ تجھ سے میرے فلاں بندے نے کھانا مانگا، تو نے اسے نہ کھلایا؟ کیا تجھے پتہ نہیں کہ تو اسے کھلاتا تو میرے پاس پاتا؟ یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی قال یا ربی کیف اسقیک وانت رب العالمین قال استسقاک عبدی فلان فلم تسقہ اما انک لو سقیتہ وجدت ذلک عندی، رواہ مسلم۔ اے انسان، میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ عرض کرے گا، میں تجھے کیسے پلاتا؟ تو دونوں جہانوں کا رب ہے۔ فرمائے گا کہ تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا، تو نے اسے نہ پلایا، اگر تو اسے پلاتا تو آج میرے پاس وہ پاتا۔ یہاں سے یہ بات حضرت صاحب پتہ چل گئی، صرف اور صرف اپنی ذات کو دیکھنا اسلام نہیں ہے۔ کل قیامت والے دن اللہ اس طرح بھی پکڑ کرے گا، تو اتنا ہی مصروف ہو گیا تھا دنیا کو کمانے میں، اتنا ہی تو نواب کا بچہ بن گیا تھا کہ کسی کو مزاج پرسی کرنے نہیں گیا، کسی کو کھانے کھلانے کی بھی تجھے توفیق نہیں ہوئی۔ جیب میں پیسہ آ جائے نا تو ساتھ سوراخ ہو جاتا ہے قبلہ، اس سے رشتے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جتنی زبردست طریقے سے میں نے اس کو محسوس کیا ہے، شاید کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ حضرت صاحب، جیسے ہی پیسہ آتا جاتا ہے، مرتبہ آتا جاتا ہے، بندے کا دماغ خراب ہوتا جاتا ہے، بہنوں بھائیوں رشتہ داروں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، بالخصوص جو ماڑے غریب ہوں ان سے تو کوئی منہ لگانے کو تیار نہیں ہوتا۔ کل قیامت والے دن اللہ اس طرح پکڑ کرے گا، ادھر آ ذرا، تو بڑا نواب دیا پترا، ادھر آ،
ایڈی تیری آکڑ سی ادھر آ، میں بیمار ہویا تو میرا پتہ ہی نہیں کیتا۔ مولا تو رب العالمین، وہ بندہ بیمار تھا کیوں نہیں گیا؟ پیاس لگی تھی، بھوک لگی تھی، کھلایا کیوں نہیں، پلایا کیوں نہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت صاحب ایمان والا بیمار ہو اور صبر شکر کرنے والا ہو، ہائے مر گیا، ہائے کچھ نہیں، ہائے پلے کا نہیں، لٹ گئے، برباد ہو گئے، ایسے بندے کے قریب رب نہیں ہوتا۔ اللہ اس کے قریب ہوتا ہے جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، مالک تیرا شکر، مالک تیرا کرم، مالک تیری مہربانی، پھر اللہ اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ اب یہ حدیث پاک مسلم شریف کی آپ اندازہ کریں، اللہ کہہ رہا ہے تو مجھے میری عیادت کرنے نہیں آیا، میری مزاج پرسی کے لیے نہیں آیا، یعنی اللہ اتنا بندے کے قریب ہو جاتا ہے، مجھے نہیں کھلایا، مجھے نہیں پلایا۔ اللہ اکبر۔ بندہ صبر شکر کرنے والا ہو قبلہ، تو اللہ کہتا ہے میں بندے تیرے ساتھ ہوں۔ بندے ہر مقام پر جو تیرے ساتھ زیادتی کرے گا، ہم اس کے کل قیامت والے دن ہم اس کو اپنی عدالت میں کھڑا کریں گے۔ آؤ بھائی جواب دو۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ میں اللہ کے ساتھ بیٹھ جاؤں، تو فرماتے ہیں وہ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ جائے، وہ یہی ہے کہ جیسے اللہ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اللہ والوں کی، شکر گزاروں کی، اس کی نعمتوں کا اقرار کرنے والوں کی اللہ کی ذات اتنی قدر فرماتی ہے کہ او نشینت در حضور اولیاء، جو بندہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے ساتھ وہ بیٹھ گیا۔ اب یہ دیکھیں نا، پلا بندے کو رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں پی رہا تھا، وہ تو نے میری نہیں قدر کی۔ لہذا آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس کائنات کے سب سے بڑا ذریعہ ہیں اللہ کی بارگاہ کے قرب کا۔ اللہ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ وہ بندے جب اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جا، میرا محبوب بھی اللہ سے دعا کرے، ہاں جی تو بھی استغفار کر، تو اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا پائے گا۔ ہاں جی اللہ کی عدالت کا مجرم حضور کی بارگاہ میں آ جائے، اللہ کہتا ہے میں اس بارگاہ کے صدقے تیری معافی کر دوں گا، تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔ مخلوق خدا کے نزدیک رہنے سے بھی اللہ کا قرب ملتا ہے، اور مصطفیٰ کے قریب رہنے سے بھی اللہ کا قرب ملتا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق نصیب فرمائے حضور کے فرمان پر عمل کی۔